ہے, امتحان گاہ ہے, چند دنوں کے لیے آئے ہیں, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, عملوں کا حساب ہونا ہے. اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے. کیوں؟ وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی. ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا, اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے. ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے ہی اترے ہوئے ہوں گے, اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے, اللہ اکبر, اور وہ سخت عذاب. حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ. عرض کی حضور سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں, اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا, باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا, حدت, گرمی, شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. تو اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے, حالت سلامت نہیں رہے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا. یہ محمدی صورت ہے, یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی. اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا. احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے. 15 کلومیٹر کا ایک دانت اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا. اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے. 70 گز موٹی کھال ہوگی, اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے. پھر چیخے گا, چلائے گا, ہائے مجھے پانی دو, پانی دو, پیاس کی شدت ہے. 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا. 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے. کہا جائے گا تو بے بھی ملتا ہے پانی. پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا. کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واٹر کی بوتل دے گا؟ نہیں, قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی. اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی, لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے, آخرت کو بھول گئے. صبح اٹھے کام پہ چلے گئے, شام آئے آوارگی میں چلے گئے, صدائیں آتی رہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کوئی پرواہ نہیں کی. نہ پیشانیوں نے سجدے کیے, نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی. زندگی یوں گزار کے چلے گئے. ایسے نہیں, کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے, ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. کلا اذا بلغت التراقی, یہ تو قیامت کا منظر ہے نا, قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے. اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی, ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے, وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا, جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی. اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے, جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے. اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ. اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا, اب سانس اٹک گئی گلے میں, چند لمحوں کی مہمان ہے. اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا, اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو, بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اب گھر والے روتے ہیں, کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ, کوئی دم والا لاؤ, شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے. ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا. وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ, اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے. اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں, اب میں بچ نہیں پاؤں گا. اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں,
वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है। जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा। और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो, इसको सुपुर्द कराओ। वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए तैयार भी नहीं है। तुझसे खौफ आने लगा है, जांदी वारी डरोना बने होते, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए, आज किथे नहीं तेरे कर दे। आज तो वो तेरे साथ तुझे गुस्ल देने के लिए आमादा नहीं है। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फ़औला, सुम्मा औला लका फ़औला, तेरी खराबी आ पहुंची, हाँ तेरी खराबी आ पहुंची। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा। सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में ना हो। शुतरे बेमहार, जहां मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहां से मर्जी चारा ले, तो शुतरे बेमुहार को कहते हैं सुदा। तो ये इंसान भी गुमान करता है कि मैं भी सुदा हूं, मुझे कोई क्यों पूछे, मेरे जज्बात पे कोई क्यों कदगन लगाए, मुझे क्यों रोके कोई। बिलखुसूस जवानी के अय्याम के अंदर जवान को बड़ा होता है कि कोई मुझे क्यों, वो तो माँ बाप के कहने में भी नहीं आना चाहता। वो कहता है क्यों मुझे रोकते हैं, मेरी जवानी है, मेरे जज्बात हैं, मुझे आजादी से जीने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो, मैं सुदा हूं। अल्लाह फरमाता है नहीं, एक ऊंट तो सुदा हो सकता है, जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है उसको तो सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो पाबंद बनाऊंगा हकाम का। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई, अलम यकुन नुतफतम मिन मनीय्यि युमना। अल्लाह फरमाता है एक बूंद थी ना, पानी का एक कतरा था जो रहम मादर में रखा गया। सुम्मा काना अलका, फिर वो पानी का कतरा लोथड़ा बना। फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया और फिर ठीक हमवार किया। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर उससे वो जोड़ बनाए, कोई मर्द बनाया कोई औरत बनाई। कहा अब गौर कर, अब तेरी आंखें देखती हैं, बिजलियां चमकती हैं, तेरी जुबान का तोती बोलता है, लोग आशश करते हैं तेरी गुफ्तगू पे, तेरी गुफ्तार पे सदके जाते हैं, तेरे लहजे के जमाल को देखते हैं, तेरे सीने का जोर, तेरे पंजों की ताकत, तेरी दिमाग की तेजियां और तेरी सोचों के उजाले, तेरी जोरदार टांगें, तेरे कड़ियल बाजू और तेरी चौड़ी छाती और तेरे गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ। ऐ इंसान, ये सब कुछ कहां तराशा गया? मां के रहम में, उस तारीकी में जो 3 पर्दों में थी। तेरा सर तेरे घुटनों में था और तेरे रब ने वहां तेरे अंदर नस्वानियत या रजूलियत की सलाहियतें पैदा की, तेरी आंखों में चमक पैदा की, तेरे कानों में नगमे बखेरे, तेरी जुबान के पट्ठों पे कुव्वते जायका रखी, तुझे बोलने की सलाहियत दी, तेरे पंजों में जोर रखा
آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامت الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے، آج تیری طاقت کے شوہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں، لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا، تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے، تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے، تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی، زبان کو بولنا کس نے سکھایا، آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے، جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی، حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں، سانے کستی سلاتی می شود، ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے۔ اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا، جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے۔ تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، کہاں ضائع کی؟ میں نے تجھے زندگی دی، 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ ان شبابہ فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا؟ تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا؟ تیری زندگی گزری کہاں ہے؟ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا، مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ میرے حضور فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانوں، اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو۔ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری باج گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔
जरा पलट के देखना पीछे, जरा पीछे लौट के तो देख। तू तो चारपाई के सहारे भी चलना नहीं जानता था, फिर तुझे चारपाई से चलना सिखाया, फिर तूने चलना और चलता था, 2 कदम तो गिर पड़ता था। जरा माजी की तरफ पलट के देख, और तू भूल गया रब को जिसने तुझे इतना कुछ दिया। चल माजी की तरफ पलट के नहीं देखना, मुस्तकबिल की तरफ ही झांक के देख ले। एक वक्त फिर दोबारा तेरे ऊपर ऐसा आएगा, फिर तेरी बोलती बंद हो जाएगी, फिर तेरा चलना बंद हो जाएगा। चारपाई से लग गया, मोरे में तकलीफ हो गई, तू फाली ज़दा हो गया। सारे घर वाले 4 दिन तो बड़ी खिदमत में लगे रहे, लेकिन उन्हें अपने काम भी तो करने थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तू भी इस बात को समझने लगा। फिर वो वक्त भी आया कि तेरी चारपाई को अंदर से उठा के बरामदे में रख दिया। ये बाबा खांसता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, जरासीम फैलते हैं। अब नौकर तुझे रोटी देने लगा। शाम को बेटा आता है, 2 लम्हे खड़ा होता है, फिर अपने बेडरूम में चला जाता है। तू उसकी सूरत को तरसता रहता है। आज तेरी जिंदगी अजीरन बन गई। फिर तेरे ऊपर ऐसे हमले बीमारियों के हुए, ऐसी तकलीफें हुई, बोलो बराज भी ऊपर, लोग नाक पे कपड़ा रख के तुझे उठाते हैं। इस वक्त तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया। तू कहता है डॉक्टर को लगा जहर का टीका, मुझे मौत आ जाए। बता, हम तुझे मौत भी ना देते तो क्या करता? हमने तुझे जिंदगी दी थी, ये हमारा एहसान, और अब तुम्हें मौत अगर देंगे तो ये भी हमारा एहसान है। अगर तू तड़पता था, तेरी जिंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी थी, सारे तुझसे तंग आ गए थे। तेरे बेटे भी कहते दुआ करो अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे, सारे तेरे पर्दा मांग रहे थे। अब बता कि हम तुझे पर्दा भी ना देते तो क्या करता? सुम्मा अमाताहू फअकबरहू, शुक्र कर हमने तुझे मौत अता कर दी। फअकबरा, और फिर उसके बाद तुझे कब्र दी। कुत्ता भी तो मरा था, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। तुझे भी रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या था? लेकिन कहा ना ना, ये मेरा शाकार है, पहले से गुस्ल दो, बेरी के पत्ते भी डाल लेना, सफाई खूब हो जाए। इसको चिट्टे लिबास का कफन दो, इसके सनत सनत पे खुशबू मलो, इसको सुलगाओ, खुशबुएं सुलगाओ, इसको खूबसूरत चारपाई पे डालो, इसके आज़ाए सजदा पे मुश्क मलो, और इसकी जो है वो चारपाई के दाएं बाएं फूल रखो। और अब सारा जमाना तेरा मुंह देखने आ रहा है, जरा सोच, तेरा मुंह दिखाने के काबिल है। और फिर कहा अब इसको उठाओ, कब्रिस्तान में ले चलो। जमाना आ गया, तू आज दूल्हा बना हुआ है और जमाना तेरी बरात बनी हुई है। और कहा कि एक आदमी ना उठाएं, इसका प्रोटोकॉल है, इसको 4 आदमी उठाएं, कंधा भी बदलते रहें। कहा ज्यादा तेज भी ना चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना लगे। और फिर तेरा प्रोटोकॉल, इमाम काबा भी हो तो वो पीछे है, तेरी लाश आगे। तूने हमारे साथ क्या किया, हमने तेरे साथ क्या सलूक किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, हमने कहा इसके लिए छोटा सा घर बना दो और उसके अंदर पर्दे में इसको रख के ऊपर से मिट्टी डाल दो, ऊपर फूल डाल लो, और फिर इतनी देर तक खड़े रहो जितनी देर तक ऊंट को ज़बह करते हैं, उसकी खाल उधेड़ते हैं, उसका गोश्त बनाते हैं, फिर उसको तकसीम करते हैं। और फिर आओ तो दुआएं शुरू कर दो, कभी कुल की महफिल सजा दो, कभी 10वें की, कभी चहलम की। ऐ इंसान, तेरे साथ जो कुछ हुआ लोगों की नजरों के सामने तुझे रुसवा तो नहीं किया मैंने। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, जरा पीछे पलट के देख ले, नहीं तो आगे झांक के देख ले, तुझे कभी तो शर्म आएगी। तो कहां भटक गया, कहां बह गया। आ जा उस करीम रब की तरफ जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आना तो तूने है ही, आज नहीं तो कल आएगा, तो कल जो फिर कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, आज खुले मुंह ही आ जा। आज मेरी रहमतें तेरा भर भर के इस्तेकबाल कर रही है। रूबी बिन हराश एक बुजुर्ग हुए और ताबी हैं ताबी। ताबी वो था जिसने सहाबी को देखा हो, सारी जिंदगी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। वो कहते थे क्या खबर मेरा अंजाम क्या होगा। शेख सादी फरमाते जब तू दुनिया पे आया था ना, तो तू रोता था, ये सारे हंसते थे। बच्चा जब पैदा होता है तो और उसका रोना उसकी जिंदगी की दलील है। जब तक बच्चा चीखता नहीं सारे परेशान होते हैं, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं जिंदा है कि जो है वो गोश्त का लोथड़ा है। जब बच्चा चीखता सारे खुश हो जाते हैं, मुबारकें देते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, तो उसका रोना उसकी जिंदगी पे दलील। शेख सादी फरमाते जब तू आया था तू रोता था, ये हंसते थे। ऐसे जिंदगी गुजार, तू हंसता हुआ जाए, ये रोते रह जाए। ये ना हो कि रोता आया था रोता ही जाना पड़े तुझे।
روبی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو گئے۔ ان کا بھائی ربی بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ ربی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاز مالک اندلسی نے شفا میں لکھا، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے۔ 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے، بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو، زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا۔ اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے۔ انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا۔ ربی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا، تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں کیا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان۔ کیا پوچھتے ہو، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا۔ وہ ابھی باقاعد حیات تھی، کہا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو، میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت، میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں گے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں، اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں، لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے۔ ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی،
آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں. اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے بدل لیتا. جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے. اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے: بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا. یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی. اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے: گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کامراں را رہنما. جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے. 1000 سال گزر گئے، ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، مارشل لاؤ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا. ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری، وہی زندہ ہیں، وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں. صاحبو، اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے، ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں. میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے، تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا: ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور رحم کرو اس بندے پہ، اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے، اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ. وہ کہتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے، ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی. تو صاحبو، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے. آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا: دیگر تے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈب جانا. تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا ابھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے ہیں، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے. اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے تدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد. یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا. صاحبو، پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے. اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا. ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے. تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے. وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے.
قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے۔ تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، دیکھیں قبریں، کتنی قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے، ذرا نظر دوڑائیں نا، آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے۔ جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔ تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے، کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا۔ موت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا۔ آج ہم پچھتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے۔ یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو آج تخم عمل ڈال لیں، آج ایک بیج ڈالیں گے، کل 70 کاٹ لیں گے۔ لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دیں، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو، اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا۔ ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح